نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بیمی احمد بیمی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تحقیریں انسان خود کے ساتھ ذوق کے ساتھ دل ڈوب کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ عزیز زمین تمامی گرامی بندہ درود شریف نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. بے شک بے شک درود شریف پڑھے گا اس کی نماز ہے. یہ کیا اللہ کا کرشمہ ہے. لوگ درود نہیں پڑھتے. اللہ پاک فرما رہا ہے اگر تو میرے محبوب پر درود نہیں پڑے گا
یہ اللہ کا ایسا کرشمہ ہے، اللہ پاک مہربانی ایسی فرماتا ہے، اللہ پاک خود، اللہ پاک نے وہ سٹینڈ لے لیا، خود توجہ فرمائی کہ تو درود نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، جب تک تو میرے محبوب کی آل اور میرے محبوب کے باوجداد پر نہیں پڑے گا، اتنی دیر تک تمہاری نماز ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صرف حضور کی آل پر نہیں پڑتا، اللہ پاک ایسی مہربانی فرمائی کہ حضور کے باوجداد، حضور کے باوجداد اور حضور کے اولاد، ذرا توجہ کیجیے گا، حضور کے باوجداد اور حضور کی اولاد، اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرمائی، درود نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، اگر درود نہ پڑھیں تو نماز نہیں۔ بے شک انہیں سمجھ نہیں آتی، ابراہیمی پڑھتے ہیں، اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مسلمان نہیں ہیں، ہم مذہب ابراہیمی پر ہیں۔ اب دیکھو، ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے، نبی تو ہیں، ہم ان کی شریعت پر نہیں جا سکتے، وہ نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، ان کا کلمہ نہیں ہم پڑھتے، ان کو درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ یا تو درود نماز میں پڑھنا چھوڑ دیں، اگر نماز میں درود پڑھتے ہیں تو حضور کے اوپر جو درود ہے، حضور کی جو آل ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں پڑھتے؟ ادھر نہیں پڑھتے، ادھر حضور کے باوجداد پر بھی پڑھ جاتے ہیں، نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور اور حضور کی آل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک نے حضور کی آل اور حضور کے باوجداد پر بھی درود پڑھا دیا، نہ پڑھے تو نماز نہیں۔ وہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا معنی ہے دوست، اللہ کا دوست، خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ جب مائی سارا سے آپ کا عقد ہوا، وہ انڈر گراؤنڈ تمام آپ پر ایمان لا رہے تھے، مائی سارا بھی ایمان لے آئے، تو کسی مخبر نے بادشاہ کو بتایا کہ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام بہکا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور اپنی بیٹی کو بلایا، بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کو بہکا رہا ہے، تو ایک خدا کی باتیں بتاتا ہے، ان کی قسموں کی بات بتاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، وہ ہے ہی کرشموں والا، بے شک، بے شک، وہ ایک ہی خدا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آگ بگولا بادشاہ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنی بیٹی سارا سے، سارا مجھے یہ بتا، سارا مجھے یہ بتا تو ایمان لے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی میں ابراہیم پر بھی ایمان لے آئی ہوں اور ابراہیم کے خدا پر بھی ایمان لے آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا، یہ عائشہ چھوڑ کر اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ آگے سارا نے پتہ کہا ایک بندی ہے، بندہ نہیں ہے، بندی ہے، عورت ہے۔ اس نے کہا اے ابا جی، اے بادشاہ سلامت، باپ بھی تھا، اے بادشاہ سلامت، یہ میرا مجازی خدا بھی ہے،
میں نے اس کے ساتھ عقد بھی کیا ہے۔ نمبر 2، یہ جس خدا کی طرف لگا دیا ہے، مجھے ان سے الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اگر یہ ایک دن فاقہ رکھیں گے، دوسرے دن کھلائیں گے، پھر بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیا بات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تو بھی جا۔ نکال دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ چلتے چلتے دونوں اللہ کے اعلیٰ بندے بندی، اللہ کے دونوں، ایک مائی سیرہ، دوسرے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست، دونوں جا رہے ہیں۔ ایک ایسا علاقہ آیا، غور کیجیے گا، ایک ایسا علاقہ آیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، بہت گھٹیا تھا، بہت شرابی تھا، اور بہت بدمعاش ٹائپ بندہ تھا۔ اس نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہوا تھا، کیونکہ بادشاہ عالی نال ہے، جیسے کہ یہاں کے بادشاہ وہ بھی عالی نال ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نکال دیا ہے، لہذا وہ بادشاہ اس نے ایک قانون راج کیا تھا، ایک نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ شادی کرے تو اس کی جو بیوی ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ قانون اس نے یہ نافذ کیا، جو شادی کرے گا اس کی بیوی میرے پاس آئے گی، اور اس کے شوہر کو قتل کر دو، اور جو ہمارے علاقے میں دوسرے علاقے سے آئے اس سے پوچھ لیا جائے، اگر اس کا میاں ہے، شوہر ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کی بیوی میرے پاس لائی جائے، اگر بھائی ہو اور رشتہ دار ہو پھر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بادشاہ نے قانون نافذ کیا تھا۔ جب اس علاقے کے قریب پہنچے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کا پتہ چلا، ہم افسوس، آپ بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرائے کہ اب یہ کیا بنے گا، میں تو نبی ہوں، میری بیوی ولیہ ہے، یہ میری بیوی ہے، سارہ ہے، یہ تو پاک بندی ہے، میں پاک لوگ پاکوں کے لیے، پلیت لوگ پلیتوں کے لیے، اب یہ کیا کروں، بہت آپ پریشان ہوئے۔ اتنے میں آپ نے، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اپنی بیوی سارہ کو کہا، اے سارہ، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تو ابراہیم کی کیا لگتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ میں ابراہیم کی بہن بھی لگتی ہوں، کیونکہ میں رسول ہوں، اور جو رسول ہوتا ہے اس کی تمام بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں، اور ہم اسلامی بہن بھائی ہیں۔ حضور کا فرمان بھی ہے، کل مسلم اخوتن، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم اسلامی بہن بھائی ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو یہ کہہ دینا میں ابراہیم علیہ السلام کی بہن لگتی ہوں، بہن ہوں نہیں، لگتی ہوں، کیونکہ اسلامی جان بچانا فرض ہے۔ وہ موذی مجھے لگتا ہے وہ اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کا قانون بہت غلط ہے۔ آخر کار جب آپ وہاں سے نکلے تو فوجیوں نے دیکھ لیا، لشکر نے دیکھ لیا، اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ آپ خاموش ہوئے۔ جو بڑا تھا نا وہ اس کا سپہ سالار اس بادشاہ کا، اس نے کہا لو بھی اتنی خوبصورت، اتنی حسین خاتون، اتنی اعلیٰ اور اولی اور پیاری خاتون، ہمارا بادشاہ تو بہت راضی ہوگا۔ وہ بھاگا سیدھا، ابھی انفارمیشن نہیں لی، بھاگا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا صندوق لیا، اس صندوق میں مائی سارہ کو بند کر کے کنڈا لگا کے آگے تالا لگا لیا۔ وہ گئے، بادشاہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، تو نے بہت خواتین دیکھی ہوں گی، بہت عورتیں دیکھی ہوں گی، مشرق مغرب شمال جنوب سے عورتیں آئی ہیں، تو نے بہت دیکھی ہیں، پر ایک ایسی عورت ہے اگر تو اسے دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ وہ اندھا یار تو اتنی تعریف کر رہے ہیں تو لے آؤ انہوں۔ وہ جلدی گئے، اس نے کہا ہاں دیکھ لینا، میرا قانون ہے، اگر اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دینا، اگر بھائی ہے تو پھر چھوڑ دینا۔ وہ جس وقت آئے تو دیکھا تو وہ ابراہیم اکیلے تھے، انہوں نے کہا بھائی وہ خاتون کہاں ہے؟ اور ہمارے پاس ہے، اس کا جو یہ سامان ہے میرے پاس،
اگر اس بادشاہ سے دوسری بار آگے مجھے کوئی نکال دے گا تو میں اسے خدمت دوں گا، پیسے دوں گا، اس کی محنت دوں. انہوں نے کہا نہیں محنت چھڈ، پہلے صندوق بھی بگا ہے کہ انہیں تالا توڑیا، ویکھیا وچ نقاب پوش خاتون اتنی حسینہ جمیلہ. انہوں نے کہا بھائی تو اس بندے کی کیا لگتی ہے؟ تلواریں نکال لی ہوئی ہیں، اس بندے کی کیا لگتی ہو؟ کہنے لگی مائی سارا میں اس بندے کی بہن کی لگتی ہوں، میں اس بندے کی بہن بھی لگتی ہوں کیونکہ اسلامی بہن بھائی ہیں. میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر ہے، قرآن پاک یوں ہی کہا ہے. آپ پھر بھی انہوں نے نا آپ کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا. انہیں پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے اوپر ہاتھ اٹھائے، یا الہی انہیں وعدہ کیا تھا پاک لوگ پاکوں کے ہوتے ہیں، پلیت لوگ پلیتوں کے ہوتے ہیں، میری سارا پاک ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں ابراہیم ہوں، میری بیوی علامہ جبریل یا رب جلیل تمام درختوں کو، تمام دیواروں کو، تمام پہاڑوں کو، تمام کو کہہ دو زمین کو آگے سے ہٹ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو شیشہ دکھا دو. ہر چیز صاف ہو گئی. فلم دے رہے دیکھ لیے تو گناہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فلم دکھائی، پکچریں دکھائی. آپ ادھر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ اللہ کی طرف منہ ہے تو دیکھ رہے ہیں، تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے مائی سائرہ کو اپنے قریب بلایا. جب دیکھا بادشاہ نے کہا اللہ اللہ. یاد رکھو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کا اتنا حسن تھا، اللہ نے سب سے زیادہ حسین آدم کو بنایا ہے، اور آدم سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا. یاد رکھنا یہ میری بات. کیا بات. اللہ نے سب سے زیادہ حسین، قرآن میں تفسیر میں لکھا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بھی پورا نہیں آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام سے آدھا حصہ مائی سائرہ کو عطا کیا تھا. سبحان اللہ. حسین تھی مائی سائرہ. کیا بات. یاد رکھنا خوبصورت اتنی تھی کہ بادشاہ شک ہو گیا، دنگ رہ گیا، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں اور ورلڈ دنیا سے خواتینوں کو لایا ہوں، دیکھا ہے، اور ایسی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا. جب اپنے قریب کرنے چاہا تو آپ نے کہا میں مجھے بات یاد آ گئی، اللہ نے علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اللہ نے علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اللہ نے آواز داؤد علیہ السلام کو عطا کی، اللہ نے حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. یعنی کہ ثابت یہ ہو گیا کہ ایک چیز رکھ سکتے تھے. بے شک. ثابت یہ ہو گیا کہ وہ ایک چیز ہی رکھ سکتے تھے. جب اپنے محبوب کی باری آئی، اپنے دلدار کی باری آئی، اپنے یار کی باری آئی، اللہ نے یہ تینوں چیزیں پیش کر دی. سبحان اللہ. ثابت یہ ہوا کہ حضور ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. بے شک. تو جب مائی سائرہ کو آپ نے بلانا چاہا تو مائی سائرہ کہا جی میری ایک خواہش ہے کہ میں نا بہت تھکی ہوئی ہوں، میں وضو کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے قریب آپ بادشاہ ہیں، آپ سے پہلے میں میں اپنی عبادت کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. جب وہ انہوں نے وضو کیا، پہلے ٹھہر کر آہستہ آہستہ وضو کیا، ابراہیم دیکھ رہا. اللہ نما جبریل یا رب جلیل میرے محبوب کو دکھاتے رہنا، ان کے دل میں کوئی شک نہ پڑ جائے. سائرہ کو دکھاتے رہنا. ابراہیم علیہ السلام کو وہ شیشہ کر دیا. وہ کتنی دور تھے پھر بھی وہ محلوں میں کتنی دیواریں تھیں، کتنے وہ قلعے کی دیواریں موٹی چوڑی تھیں، سارا شیشہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام روم میں دیکھتے رہے. مائی سارہ نے پہلے وضو بنایا، تسلی سے بنایا، وہ بادشاہ انتظار کرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے. پھر وہ عبادت مصلی انہوں نے رکھا، پھر اوپر بیٹھ گئے، عبادت شروع کر دی. تو کافی دیر بادشاہ نے انتظار کیا. پھر انہوں نے عورتوں کو بلایا کہ اسے اٹھاؤ، کہو کہ بھائی بس یہ کیا کر رہی ہے، اتنی دیر کر رہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے.
ख़वातीनों ने कोशिश की उठाने की, अम्मा नहीं मेरी इबादत में थोड़ी सी देर है। फिर बादशाह खुद चला गया। उन्होंने बादशाह ने माई सारा को हाथ आगे बढ़ाया ही है। मेरे भाइयों, कुरान पाक में लिखा है तिबरानी में तफसीर में, जब हाथ बढ़ाया, हाथ करीब नहीं पहुंचा तो फड़क के पीछे गिरे। हाँ, ऐसे हो गया जैसे इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया। वाह। उस बादशाह को मिर्गी का दौरा पड़ गया था और हाथ कपकपी और उसका चेहरा बहुत ही मुख्तलिफ ही हो गया था और कपकपी वजूद कांप रहा था। माई सायरा ने देखा, उनके दिल में ख्याल आया, ये ना हो कि तमाम फौजी कहें कि पता नहीं सायरा ने कुछ किया है तो मुझे वो अभी कत्ल ना कर दे। तो अल्लाह की तरफ देखा, या इलाही इसे ठीक कर दो। वाह। उसी वक्त वो ठीक हो गया। यूं ही ठीक हो, फिर उसने हाथ बढ़ाना चाहा, फिर माई सायरा ने तवज्जो की, फिर वो यूं गिरा जैसे मिर्गी वाला गिरता है और मुंह से झाग निकलने लगी, हाथ पांव उल्टे हो गए और मच्छी की तरह कांप रहा है, गर्जा बंदाम है और उसके वजूद उसके मुंह से झाग निकल रही है और आस्ता आस्ता आवाज़ निकल रही है। फिर आपने देखा उसे तो फिर आपको तरस आ गया माई सायरा को। फिर आपने हाथ उठाए, या इलाही इसे माफ़ फरमा दो। यूं ही हाथ आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। जब हाथ चेहरे पे लगाए फिर वो ठीक हो गया। फिर उस मूजी ने, लानती ने फिर हाथ बढ़ाए, देखो ना मोड़ नहीं हटेया। जब हाथ को बढ़ाया, अब हाथ लगा ही नहीं है उसी में, फिर उसे दौरा पड़ गया और बहुत ही वो हाथ पांव से उल्टे हो गए और तकलीफ में आ गया। फिर माई सायरा बर्दाश्त न किया कि जो भी है मखलूक तो अल्लाह की है, आपने फिर जानदार है, हाथ उठाया, या इलाही इसे माफ़ फरमा दो। यूं ही ये कहा, फिर वो सही हो गया और फिर उसने हाथ नहीं बढ़ाए। तमाम उसने फौजियों को बुलाया, बीवियों को बुलाया, कहने लगे मुझे यूं लगता है ये भी कोई जिन्नात से है, जब इसके करीब जाने लगता हूं तो मुझे दौड़ा पड़ जाता है, इसमें बहुत जादू है, इसे पकड़ो। और एक और मेरे मोहल्लों में एक और ख़ातून है, उसके करीब भी जब मैं जाने लगता हूँ, जब उससे पकड़ने लगता हूँ तब भी मेरी यही हालत हो जाती है। इन दोनों को ले जाओ, जंगलों में छोड़ आओ। वो दूजी पता किसी माई हाजरा, वाह। वो भी किसी पासू है कि आया कि हसीन बड़े सन, हो भी माई हाजरा बहुत खूबसूरत सन। वो ने ख्वाहिशात नफसानी करनी चाहिए, हाथ को बढ़ाया तो माई हाजरा ने उससे देखा, वो गिर पड़ा, मिर्गी का दौरा पड़ गया। उसने अपने मोहल्लों में तो रखा, वो उसके करीब नहीं जाता था और उसने कहा भाई एक ये खातून है जिसके यानी कि वो चीज़ मन देना है ना, ये खातून है इसके पास जादू है, एक और मेरे मोहल्लों में है उसके पास भी जादू है, यूं करो इन दोनों को फेंको बाहर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पे हो, वाह वाह, क्या वाह क्या वाह। वो वानू चाया, उन्होंने बाहर कढ़ दिता, यूं ही बाहर कढ़िया ते माई सायरा और माई हाजरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे मिले और लेकर चल निकले। दोनों को जब चलते जा रहे हैं तो रास्ते पे आपके पास कोई चीज़ नहीं है और बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़े। जब पहुँचे तो बैतुल मुक़द्दस से 12 मील दूर थे तो जिब्रील हाज़िर हो गया। जिब्रील कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम भेजता है। अल्लाह फरमाता है कि हम अब तुमको इनाम देना चाहते हैं। हाँ, मैं जो आप फरमाएं, अल्लाह जो देना चाहता है बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं यूँ करो कि अल्लाह आपको माल भी और इज़्ज़त भी देना। अल्लाह ने कहा, मैं इज़्ज़त तो अल्लाह की है, ठीक है, माल देना चाहते हैं, ठीक है माल दें। हाँ, मैं यूँ करें, जो ये इलाके के लोग हैं ये ख़ुद आपके पास आएंगे। वो इलाके के लोग आएँ, कोई आपका या इब्राहिम ये हमने आपको दिया, या इब्राहिम और ये पीरन नहीं दे दे, वाह वाह, या इब्राहिम ये हमने आपको पेश किया, ये पेश किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी मालदार हो गए। फिर जिब्रील आया, जिब्रील कहने लगा, है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अभी अल्लाह फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भरा नहीं है, तो फिर हम फला पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएं
اور دائیں بائیں چاروں طرف نظر گھمائیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اللہ فرماتا ہے وہیں تک آپ کی زمین ہوگی. واہ واہ. تو اب میں نے زمین کو کیا کرنا ہے؟ اب زمین بھی ہوگی اور اس زمین بنجر نہیں ہوگی. کہیں وہ پھل لگے ہوں گے, واہ. کہیں پھول لگے ہوں گے, کہیں درخت لگے ہوں گے, کہیں کھانے والی چیزیں ہوں گی, کہیں جانور کو ڈالنے والی چیزیں ہوں گی. ہرا بھرا زمین آپ کو پیش کی جائے گی. اور اتنا مال ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا, 1000 بکری. دوسرے مال کو چھوڑ دو. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا آپ نا انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ آئے کہ میں اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں. کوئی ایسا بندہ آئے میں اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں. وہ ایسا دن آیا کہ سارا دن گزر گیا, کوئی بھی نہ آیا. مغرب کے ٹائم ایک شخص بوڑھا, لاٹھی اس کے پاس ہے, وہ چھڑی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ چلتا آ رہا ہے. تو آپ اسے پکڑ کے لے آئے, کہنے لگے بھئی ہمارے پاس آؤ. آئے بھئی آپ کو بھوک لگی ہے؟ جی لگی ہوئی ہے. پاس بیٹھ کے کھلانے لگی. جب وہ پہلے لقمہ توڑا تو آپ نے یہ پوچھا بھئی آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کن کو پوجتے ہیں, کن کو مانتے ہیں, کس پر ایمان ہے؟ جب یہ کہا نا, اس نے کہا اللہ تو کھانا کھوایا نہیں, اللہ تم نے کھانا لقمہ پہلے توڑے آئے تو پہلے ہی پوچھنے لگ گئے ہیں پتہ نہیں تو کون ہے, میں کھانا ہی نہیں کھانا. آؤ لاڑ کے ٹور پہ بابا. اور تو مینو اللہ میں کھاتا ہی نہیں تو پوچھنے لگ گیا کہیں تو غلام ہے تو کہیں دی بات کرنا تو کہڑے مذہب ہے تو کہڑے دین ہے, نہیں تو نہ صحیح کھانا. اور ٹور پہ آتے آپ بیٹھے, تھوڑی دیر بعد جبریل آیا. جبریل نے عرض کی اے ابراہیم اللہ سلام بھیجتا ہے. اے ابراہیم اللہ سلام بھیجتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میں آل ورلڈ کو لنگر دیتا ہوں, میں تو کسی کو کچھ نہیں پوچھا. اوہ کیا بات. واہ. حضور نیازن پاک زندہ باد. 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 اب دیکھو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا ابراہیم کو کہو میں تو پورے دنیا کو دیتا ہوں, پورے ورلڈ کو دیتا ہوں, ہر ایک کو دیتا ہوں, کوئی اچھا ہو کوئی برا ہو. میں تو کسی نے نہیں پوچھا تو کہیں دی پوجا کرنا ہے, تو کہیں دی عبادت کرنا ہے, تو کہیں مننا ہے, جس نو بھی منتا ہے میں ہی لنگر دینا. بے شک. تو کیوں پوچھا؟ ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو انہیں مگر دوڑ پہ منت اللہ کر کے لے آئے. نبی ویکھو نا اسی ہر ایک نو پوچھتے پھرنے تو کی کرنا, تو کہڑی عبادت, تو کہڑی عبادت. تے اللہ بھی دیا ہے, ہندوؤں نو بھی دیندا پیا ہے, عیسائیاں نو بھی دیندا پیا ہے, مسلماناں نو بھی دیندا پیا ہے, مرزائیاں نو بھی دیندا پیا ہے, کھتریاں نو بھی دیندا پیا ہے, سکھاں نو بھی دیندا پیا ہے, مسلمان اور کافراں نو بھی دے رہا ہے, یہودیاں عیسائیاں نو بھی دے رہا ہے. میرے بھائیو اللہ ہی دیندا پیا ہے نا. کسی نو نہیں پوچھتا تو کہیں دی پوجا کرتا پیا ہے, کہیں دی عبادت کرتا ہے, اور کہیں نو مننا ہے, دیندا تا پیا ہے نا. دیتا رب ہی ہے, جتوں مرضی دے دے وی, جن کو مرضی لے کے دے دے وی. مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی نو نہیں پوچھا کہ بھائی تو پوجا فلانے دی کرتا پیا, مننا فلانے نو ہے, تے لنگر تینوں میں دیواں, تینوں رزق میں دیواں. نہیں, اللہ نہیں پوچھتا. ابراہیم جدوں اللہ نے فرمایا نا کہ ابراہیم میں تو کسی نو کدی نہیں پوچھا, میں تو سارے رزق دینا, اینا اللہ نے فرمایا. ابراہیم اٹھ کے بھاج بگ کے ساری تشریح میں تمہیں دستا پیا. واہ. اللہ نے صرف اتنا فرمایا ابراہیم, جبریل جا ابراہیم نو کہے میں تو کدی نہیں کسی نے پوچھا, تو تے لکھو نو لنگر دے ہوئے تو پوچھ لے کہ دی عبادت کرنا ہے. کیا بات. دوڑ پہ مگر منت سماجت کر کے لے آئے. کیا بات. اس واسطے دسیا اگلی تشریح کہ سارے پتہ لگ جاوے. وہ جناب منت سماجت کر کے لے آئے تو مول لنگر کھوایا تو چپ کر کے بیٹھے جائے. ابراہیم علیہ السلام ایسے مالدار و امیر تھے, 1000 بکری تھی, کتنے اونٹ تھے, کتنے وہ اور دودھ دینے والے جانور تھے, مسلمان جو پاک تھے, حلال جانور. ابراہیم علیہ السلام ادھر ابراہیم علیہ السلام یہ تمام کام ہو رہا تھا. ایک دفعہ آپ کے دل نے کہا کہ میں بابل شہر سے ہو آؤں. جب بابل شہر میں آئے تو نمرود نے پتہ کیا کیا, اس نے کہا بھئی یوں کرو کہ
جب میں نے وہ ایک ایسا مینار تیار کرو، ایسا ایک پلر تیار کرو، ایسا ایک وہ ستون تیار کرو اتنا اونچا ہو جو ابراہیم کا رب ہے، میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ استغفر نعوذ باللہ الفرفہ کفر باشد، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا جو رب ہے جس نے وہ آگ کو پھول بنا دیے، ابراہیم علیہ السلام کو آرام ہم نے اوپر سے پھینکا تب بھی چوٹ نہیں لگی، میں اس رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جو وہ کہتا مقابل۔ اتنا اونچا انہوں نے وہ مینار بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ اس کی چوٹیاں نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی بندہ یوں دیکھتا تھا، دیکھتا دیکھتا گر جاتا تھا پیچھے، اور اس کی جو اوپر والا وہ سرا ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا اب اتنا اونچا بن گیا، کریں کیا، جائیں کیسے، پہنچے کیسے؟ یوں کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ وہ جو نمرود تھا وہ اس پلر کے اوپر چڑھا، ساتھ اس کے وہ تھا وزیر عقل مند، عقل والا تھا، وہ ساتھ تھا۔ جب پہنچے اتنا اونچا پہنچے، جب آخر تک پہنچے تو وہاں نا بادل تھے، اسے نیچے دیکھا تو پانی پانی نظر آ رہا تھا، اوپر اور کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اوپر اندھیرا ہی تھا۔ اس نے وہ ہاتھ لگا کے دھونا چاہا، وہ جو تھا نا عقل والا وزیر، اس نے کہا یہاں کیا آپ ڈھونڈ رہے ہو، یہ اللہ کا عرش ہے۔ تھوڑا جب وہ ایمان چھا، جو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا اوپر ابھی آسمان پہلا نہیں آیا تو اتنا اونچا آپ نے مینار بنایا ہے کہ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو نیچے پانی نظر آ رہا ہے، اوپر دیکھو، اوپر صرف سیاہی نظر آ رہی ہے، اندھیرا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتھ لگانا چاہ کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اس غصے میں آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نیچے آ گیا۔ جو ہی نیچے آیا اللہ پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، ہوا والے فرشتے کو کہو ہوا چلائے۔ ادھر سے اتنی تیز ہوا چلی، غور کرو، اتنی تیز ہوا چلی میرے بھائیوں، وہ جب گرا اس کا جو پہلا سرا تھا وہ دریا سمندر میں جا گرا، اتنا بڑا تھا۔ جو درمیان والا تھا وہ جنگلوں میں گرا، جو پیچھے والا تھا اتنی زور سے گرا کہ لوگوں کی سنائی بند ہو گئی۔ جو وہ لوگ بولتے تھے وہ اپنی بولی بھول گئے، دوسرے سے بات کرتے وہ کہتا تو کیا کہہ رہا ہے، وہ دوسرے سے بات وہ کہتا تو کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ نے وہ عذاب دیا ان پر بہت سخت، اور وہ اپنی بولیاں ہی بھول گئے۔ نمرود نے کہا یہ بہت میرے ساتھ اللہ نے جو ابراہیم کا خدا ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ، نعوذ باللہ عرفہ کا کفر نباشد، اپنے بندے کو بھی بچایا، اور میں اب جب اوپر گیا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میرا پلر، میرا ستون، وہ میرا جو مینار ہے اس نے ہی گرایا ہے۔ اب کوئی اور ایسی چیز میں ڈھونڈوں گا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے چھوڑوں گا۔ اب میں نعوذ باللہ اللہ کو شہید کروں گا۔ اللہ دیکھو تفسیر دستا پیاری، وہ نمرود ذہن دیکھو اتنا جاہل تھے اس دور سے جی گل کرے وہ نمرود پر گئی ہے نا، دیکھو آندہ کی پہ اللہ نے مقابلہ کرنا، میں اللہ نے تیر مارا گا، شہید کراں گا۔ نعوذ باللہ الفارفہ کفر نباشی۔ آخر کا اس نے کہا اب کیسے پہنچا جائے، وہ ابلیس شیطان آ ٹکریا اور نمرود نو اسا کیا بھائی انج کرو، ایک ہوندی گرگس، ایک تفسیر لکھا ہے گرگس، ایک لفظ ہے گرگس، اصل لفظ ہے گرگس، گاف رے گاف سین گرگس، وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ میرے بھائی رات کو اڑتا ہے، اور وہ اتنی تیز اڑتا ہے کہ بعد میں آواز آتی ہے کہ کوئی چیز گزر گئی ہے، اور اس کی بجلی سے زیادہ سپیڈ ہوتا پرندہ ہے، اور اس جہان میں ہے ابھی بھی۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، وہ گرگس کو بلایا، انہوں نے اس کی چونچ بھی طوطے کی طرح تھی، اور وہ پرندہ بہت بڑا یعنی کہ گھوڑے جتنا پرندہ تھا، وہ اسے کھلاتے رہے گوشت، کھلاتے رہے، وہ بڑا زبردست بنایا، اور کہا اب کیا کریں، پھر ابلیس ٹکرا، یوں کرو ایک صندوق بناؤ، بہت مضبوط کبھی ہیکل صندوق بناؤ، اور صندوق اتنا بڑا ہو کہ 2-3 بندے بیٹھ سکیں، ایک باری اس نے اوپر سے رکھی، ایک باری اس نے نیچے سے رکھی۔ نمرود نے کیا کیا،
ایک باری اوپر سے رکھی، ایک باری نیچے سے رکھی، اور بہت بڑا جیسے روم ہوتا ہے کمرہ ایسے اس نے تیار کیا، اور 2 گرگس اس نے تیار کیے، 4 تھے 4، اور تینوں پر وہ گیا، اس نے ایسے تیار کیے۔ اب اس نے کہا اب اوپر کیسے چلیں؟ وہ انہوں نے ایک ایسے جو تھے نا رسے یا سٹیکے وغیرہ یا بانس تمبو کی طرح انہوں نے ایسے ٹیڑھے کر کے باندھے اور ان کے اوپر گوشت لگایا۔ دیکھو اللہ کیسا قرآن پاک کے دس ہے، گوشت کہانیاں نے۔ اللہ میرے محبوب، یہ میں آپ کے لیے قرآن پاک تعریف آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، لوگوں نبیوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ واہ قرآن پاک اللہ نے اپنے محبوب نو ساری کہانی، فلانے نبی نہیں ہویا میرے محبوب فلانے نبی نہیں ہویا، فلانے نبی نے ایسا ہویا، اپنے محبوب نو دلچسپ باتاں دسدا رہا۔ کیا بات، حضور پڑھ کے راضی ہوں، کسی وقت غمگین ہوں، کسی وقت خوش ہوں، ایسی ایسی چیزاں میرے محبوب تمہارے لیے یہ ثنا ہے۔ واہ اور اس میں میں نے پہلے نبیوں کی حقیقتیں بتائی ہیں۔ میرے محبوب اگر آپ کی امت نہ ہوتی تو جیسے پہلے نبیوں کی امت کو غرق کیا تھا اور عذاب کیا تھا، ویسے آپ کی امت پر بھی میں عذاب کرتا، اس لیے چھوڑا ہے کہ آپ کو میں نے رحمت اللہ عالمین بنایا ہے، سبحان اور اللہ، آپ کی خاطر سبقت رحمت اللہ غضبی، اپنے غضب پر اپنی رحمت کو میں نے غالب کیا ہے صرف آپ کی خاطر۔ جب اس نے وہ پرندے وہ جو اس کے اوپر اس نے وہ باندھے، وہ گوشت بڑا بڑا گوشت باندھا، اور وہ پرندے میرے بھائیوں اس کو کھانے کے لیے اڑے پرندے، ان کے پنجے ہی بہت بڑے بڑے تھے، اور اڑے 3 دن 3 راتیں۔ نمرود بھی اس کمرہ جو بیگ نما تھا، صندوق نما تھا ایک کمرہ، اس میں وہ نمرود بھی تھا، اور جو عقل جو دماغ والا وزیر تھا وہ بھی تھا۔ اتنا وہ 3 دن 3 راتیں اڑتا ہی گیا۔ اوکھا، قرآن حق ہے نا، بے شک بے شک، اللہ قرآن دستا ہے، 3 راتیں 3 دن اڑتا ہی گیا۔ نمرود نے جب نیچے والی باری کھولی نا تو دیکھا تو پانی نظر آیا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ دن رات اڑتا جاتا، کتنے پہنچ گیا؟ اس نے پھر اوپر والی باری کھولی، کہنے لگا اوپر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عقل والے کیا کریں؟ اس آخیا جناب گل یہ ہے کہ دیکھو نا اپاں تھلو آپ پانی نظر آتا پیا ہے، حالے اتنے کوئی اپنے منظر نظر کوئی نہیں آئی۔ کیسا رب ہے وہ؟ واہ ابراہیم علیہ السلام کا رب بہت اعلیٰ ہے، واقعی رب کی کوئی پہنچ نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے چاہ گیا تو میری فیور کرنی ہے کہ رب نہیں کرتا پیا، انہیں تھلی باری کھول کے دھکا دے سکیا، اللہ، وہ تو گیا نا تھلے، انہیں پھر باری بند کی تو غصے چایا، رب نے آندا رب تیرا میرا مقابلہ ہے، آ سیدھا ہو کے انہیں کمان تیر پا کے چلایا اوپر۔ تفسیر لکھا ہے جدو اوپر گیا اللہ میں جبریل یا رب جلیل فلانا جی علاقے مچھلی ہے نا اوندا موجدے کر، مچھلی میرے لیے قربانی دے گی یا الہی حاضر ہوں۔ وہ مچھلی بھی قربانی دیتی، وہ جس وقت آیا نا تیر اندر بچ لگا رہا میں جبریل یار بھی سیدھا اندے کمرے جہاں صندوق اندے وچ ہی سٹی، واہ وہ باری کھلی سیدھا ہی اتنے آیا۔ ہوں انہوں نے ایسا ایک طریقہ بنایا سی، حالے پرندے اڑ رہے ہیں، ایسا طریقہ بنایا سی کہ گراریاں نے گھوم کے انہوں تھلے بھی ہونا ہا، گراریاں نے انہیں گراریاں گھمائیاں، وہ جو اوپر سی گوشت تو تھلے نو آیا، جو تھلے نو آیا تو کتنے دن انہوں نے پہلے بھکھا رکھا، انہوں نے گول کھوا کے پہلے فل جوان کیتے، یعنی کہ انہوں نے ٹائم دیتا، پھر وہ بھوکے سن اوپر کھان واسطے گئے، ہوں انہوں نے کیا تھلے جانا ہے، انہوں نے پھر ایسا ایک نظام کیتا سی، انہیں گرانے وہ کیتے سوٹے تھلے، گوشت آ گیا تھلے، وہ کھانے واسطے وہ تھلے آئے، وہ 3 راتاں تو بعد تھلے آ گئے۔ واہ نمرود نو لے آئے، نمرود بچ کے آیا، جدو آ کے تخت تے بیٹھا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام، واہ ابراہیم ویخ میرے تیر نو میں تیرے رب نو ختم کر دیتا ہے، استغفر میں لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ ساکا بھائی تیر ویخ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گل یہ ہے
کہ تیرا دل رکھے میرا رب ہے وہ ساکیا مڑ انج کر جی یہ گل مڑ غصے چ آ گیا لیا پھر تیرے رب اتنے دنیا تے آ کے مقابلہ کرے میں تا میری فوج میں لکھوں کھا کرونا دے حساب نہ میری فوج ہے تیرے رب دی تو فوج ہی نظر کچھ ہاں میں تو میرے رب نو جاندا نہیں جدو میرے رب دی فوج آنی ہے نا کیا بات پھر آ ساتھ اپنے رب نو آوے مقابلہ کرے انہیں اپنی فوجوں نو کیا تو لکھوں حال حد نگاہ تک چاروں طرف فوج ہی فوج ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا یا الہی آپ ماں ابراہیم فکر نہ کر ویک صحیح جبریل یا رب جلیل گھال میری فوج سب تو حقیر سب تو چھوٹی فوج یا یہ کیڑی ہمیں مچھراں دی فوج گھال واہ کیا بات قرآن اچھے ذکر کیا بات مچھراں دی فوج آئی اتنی زیادہ آئی ابراہیم نے فرمایا نمرود اے حقیر فوج ہے سب تو چھوٹی سب پرندیاں بھی چھوٹی جے میرا رب چاہندا تے ہاتھیاں دی فوج گلدا اتوں ہی ہر شے آوندی بے شک اے اوسا کیا اے کیڑی فوج اسی ہونے آ ڈھول ڈھمکے کرنے نے تے آوازیں بجانے نے تے او ڈھول او کی ہوندے ٹین کھڑکانے نے تے جناب علی دھوئیں دینے نے بج جانا ہی نہ اوسا کیا اے رب دی فوج واہ واہ اے دھواں لا تے باویں پیپے کھڑکا اس کوئی نہیں جانا اس کا ویکھ صحیح او ویکھدیاں بڑا انہوں نے پیپے کھڑکائے تے دھوئیں لائے پر جئی نو چمڑن کروڑا ہی چمڑ جامن آنن فانن نیست و نبود کر دیتی فوج جدوں ویکھیا اے سارا نظام نمرود نے تے نمرود بج گیا ایک مچھر ہوندے مگر بج گیا جڑا سارے دا سردار سی ایک اکھ کوئی نہ سن ایک لت کوئی نہ سن واہ لنگڑا بھی تینا بھی کانا بھی ایک اکھ کوئی نہ ایک لت کوئی نہ وہ مگر بج وگا نمرود دے سکا جانا نہیں ہوئے وہ سکیا تو میرا کی بگیا وہ بھاگ گیا محلہ ہر پاسے بند ہوگی یہ بند ہوئی تو یہ ویکھیو ہوندے اتنے گھومدا پھرے یہ جو سبھی بیوی سدی ان کی بیوی آ گئی اس کا اوے خواتون اے بیوی میری اے ملکہ آ ساری فوج تباہ ہو گئی ابراہیم دا جڑا رب ہے انہیں تباہ کر دیتی پر میں بھی ہار منن والا لاہور والا آخری ٹائم تک میرے بھائیوں نے توبہ دی توفیق نہیں ہوئی حالے بھی وہ جڑا نا لنگڑا تے انا وہ گھومدا وہ بڑا مارنا چاہن وہ بڑا انہوں نے ہلایا شاید یہ کیتا پر وہ ناک کے چوڑ گیا انہیں عرض کی یا الہی میں نمرود نو مارنا چاہنا یا الہی مینوں طاقت عطا کر میں سارے دا سردار ہاں اور سردار نہیں ماراں گا نمرود لوگوں دا سردار بنیا پھردا ہے خدائی دعویٰ کردا پھردا ہے یا الہی مینوں طاقت دے میں ماراں تینوں طاقت وہ گھومدا ادو مارن لگا وہ ناک کے چڑھ گیا سیدھا دماغ جاندے اس ماریا چک یہ بڑی نو تکلیف ہوئی اگر ہورا مارے اس اور مکہ مارے اس وہ تھوڑا جہا ہلیا نا ایک سائڈ تے ہو کے بہ گیا اس کا سکون آ گیا ایک منٹ سکون آیا موڑو چک ہاتھ دیتا موڑو سے ایک غلام دی ڈیوٹی لا دیتی کہ جدو مینوں میں تینوں اشارہ کراں تو لتر مارنے میرے سیرے وہ بادشاہ جدو اشارہ کرے انہوں چک مارے تو تو مارے لتر ٹھا ٹھا مارے لتر وہ جدو لتر مارے 5-6 انہیں تو چک ماری رکھے جدو لتر لگ جائے 6-5 وہ مور ایک شہر سے ہو جائے وہ مور سکون آئے تھوڑی دیر بعد پھر تقریباً کافی دیر تک مسلط رہا وہ لنگڑا مچھر میرے بھائیوں میں تفسیر پڑھیا ہے کہ انہیں پھر چھترا دکا موتا چڑھ گیا اس اپنے غلام نو ایک لوہے نما ہتھوڑا سی یعنی کہ وہ آواز زیادہ کبھی ہیکل بھی نہیں سی جس صرف آواز ہوندی سی وچوں ایڈا کندن نہیں سی انہیں وہ بنا کے دیتا کہ جدوں ایک سائڈ کھلوتا ہوئے جدوں میں تو اشارہ کر میرے سٹ ٹک میرے سر چ مارنا ہے ٹھیک
وہ ایک باری انہیں ایک بار بھی آکھیا دوئی باری آکھیا تیجی باری آکھیا انہیں غصہ چڑھیا اس تو جوڑ کے ماریا وہ نمرود سر تے لگا تے بھیجا باہر آ گیا اتھے ڈگ کے مر گیا میں تفسیر پڑھی کہ جیڑا وہ مچھر سی وہ چڑی جڈا ہویا سی وہ نکا مچھر دماغ کھا کھا کے چڑیا نہیں ہوتی چڑی جی جی اس چڑیا جڈا ہو ایڈا وڈا ہو کے وہ اڑ گیا آندا جاوے نمرود جس نے میرے رب نال اڈا لایا وہ ایویں ہی پچھتایا واہ واہ بے شک قائد اعظم پاک زندہ آباد 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 میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام سارے اپنا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے بھائیو نمرود نے جدو آپ نے کیا سی کہ تیرا کچھ نہیں کر سکتا کلمہ پڑھ لا میرے تے اس آگیا میں کیوں پڑھا کسی نے تیرے تے ہور کوئی مان لیا ہے کیا تیرا جتنا سامان ہے یہ بھی کلمہ پڑھے گا سنا انہیں اشارہ کیتا سارے آئے ہوندے جنہیں اندر گھر دے برتن کے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ انہیں سارے آگ لا دیتی ان کا ہون کوئی شہ ہے آپ نے در و دیوار نو ویکھیا در و دیوار کہنے لگ گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ انہیں کہا ہون کوئی شہ آپ نے کپڑے نو ویکھیا انہیں کپڑے بھی کہنے لگ گئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ انہیں کپڑے بھی لا سکتے ننگا کھلو گیا وہ سہنا میں موڑ بھی نہیں مندا استغفر اللہ اس واسطے آخری ٹائم تک توبہ نہ ملی میرے بھائیوں کوئی بھی تارے برا سرزد ہو جاوے تو معافی مانگو توبہ نصوحا پکی توبہ کرو اور ایسی اس بعد وہ گناہ نہ کرو اور اللہ سب سے بڑا ہے 70 ماہ سے زیادہ شفیق ہے اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کرتا ہے بے شک حضور نے فرمایا یا الہی نیکوکار تسی اپنی طرف بخشنا یہ گنہگار نے میری طرف بخشنا واہ واہ یہ واسطے وما علینا الا البلاغ المبین ہن اج اتوار ہے اس اتوار نو 5 مہینے ختم تے اصل دے ٹائم یہ ساری تشریف جانا